ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا۔ یاد کرو کتاب میں مریم کو جب وہ اپنے گھر والوں سے دور مشرق میں ایک جگہ چلی گئی۔ جو یہ ارشاد ہوا کہ یاد کرو مریم کو کتاب میں، حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی ہی مقبول بندی تھی، بڑی پارسا نیک عبادت گزار، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ والدہ محترمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو بے شمار خوبیوں کا مالک بنایا تھا۔ حضرت مریم کے بارے میں جو روایتوں میں ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں ہم زلف تھے، اور حضرت حنہ یہ حضرت عمران کی بیوی تھی۔ تو ایک زمانے تک حضرت عمران اور حضرت حنہ کو کوئی اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ جب بڑھاپا آ گیا اولاد کی امید باقی نہیں رہ گئی، تو چونکہ ایک صالح خاندان سے تھی اور سب اللہ کے مقبول بندے تھے، ایک دن حضرت حنہ نے دیکھا کہ درخت کے سائے میں ایک چڑیا ہے جو اپنے بچوں کو دانہ کھلا رہی ہے۔ اسے دیکھ کر کے آپ کے دل میں ایک بار پھر اولاد پانے کا شوق پیدا ہوا کہ میری بھی اولاد ہوتی تو میں بھی اس سے، یہ چڑیا جس طرح محبت کا برتاؤ اپنے بچوں کے ساتھ کر رہی ہے میں بھی اس کے ساتھ میں ایسے ہی محبت کا برتاؤ کرتی۔ تو چڑیا کو دیکھ کر جب ان کی ممتا جاگی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اللہ اگر تو مجھے بچہ دے تو میں اسے بیت المقدس کا خادم بنا دوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کی یہ دعا قبول فرمائی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد میں حضرت حنہ یہ حاملہ ہو گئی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے آزاد ہے، تو مجھ سے یہ قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ حضرت حنہ نے منت مانگی تھی۔ اب جب حضرت حنہ کے شوہر حضرت عمران کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نے کیا کر دیا، اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو لڑکی کہاں خدمت کے قابل ہوتی ہے، بیت المقدس کے لیے تو لڑکوں کو پیش کیا جاتا ہے خدمت کے لیے، اور تم نے تو ایسی منت مان لی ہے کہ اگر کوئی لڑکی پیدا ہو گئی تو ہم لوگ کیا کریں گے۔ تو حضرت عمران کو اپنی بیوی کی اس منت کی وجہ سے کچھ فکر لائق ہوئی۔ اب حضرت حنہ کے یہاں جب ولادت کا وقت ہوا اس سے پہلے ہی حضرت عمران جو آپ کے شوہر تھے وہ انتقال کر گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کہ جب بچہ پیدا ہوا ان کے یہاں تو بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہو گئی۔ اب حضرت حنہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا رب انی وضعتها انثی، اے میرے رب میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، یعنی میں منت مانی تھی کہ بچہ پیدا ہوگا تو اسے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے دوں گی۔ تو ان کے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ میں لڑکی کو کیسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے دوں۔ اچھا، بیٹی کی جو ولادت ہوئی تھی اس پر حضرت حنہ کو افسوس بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، افسوس اس بات پر تھا کہ بیٹی جو ہے وہ خدمت کیسے کرے گی، بیٹا ہوتا تو بیت المقدس کی وہ خدمت کرتا۔ حضرت حنہ نے اپنی دختر حضرت مریم اور ان کی اولاد کے لیے
شیطان کے سر سے پناہ مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر میں لڑکے کی جگہ جو ہے وہ حضرت مریم کو قبول فرما لیا، اور انہیں حضرت حنہ نے جو ہے وہ پرورش کیا۔ حضرت زکریا نے حضرت مریم کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور بے موسم کے پھل اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مریم کو عطا فرماتا، اور اس کا ذکر پچھلے آیات میں گزر چکا ہے۔ اب حضرت مریم نے یہ جو کلام کیا تھا اس وقت کیا تھا جب ان کی عمر بہت چھوٹی تھی، تب انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس جو یہ رزق آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو ایک بار چند فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ میں تھے، یہ حضرت مریم کے پاس آئے اور کہا یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا اور تمہیں خوب پاکیزہ کر دیا اور تمہیں سارے جہاں کی عورتوں پر منتخب کر لیا۔ یہاں پر سارے جہاں کی عورتوں سے مراد ان کے زمانے کی عورتیں مراد ہیں، قیامت تک کی عورتیں مراد نہیں ہیں۔ اور یہاں پہ حضرت مریم کے بارے میں جو فرمایا کہ پاکیزہ کر دیا، یعنی حضرت مریم کو مردوں نے، کسی مرد نے نہیں چھوا، حیض و نفاس وغیرہ سے بھی یہ بالکل پاک تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی پاکیزگی عطا فرمائی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت مریم کو جب یہ حکم ملا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو حضرت مریم اتنا لمبا قیام کی اللہ کی بارگاہ میں کہ ان کے قدم پاک کے اندر ورم آ گیا، یہاں تک کہ پاؤں پھٹ گیا اور اس سے خون جاری ہو گیا، یعنی بڑی عابدہ زائدہ تھی اور بڑی نیک اور پارسہ تھی۔ اب اس کے بعد میں پھر کیا ہوا، یہ آنے والی آیات میں اس کا ذکر ہے کہ جب وہ اپنے گھر والوں سے دور مشرق میں ایک جگہ چلی گئی۔ یہ دور کیوں چلی گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دور جانے کی وجہ یا تو یہ ہوگی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ عبادت کرنے کے لیے کسی جگہ کی تلاش ہے، تو وہ عبادت کے لیے جگہ کی تلاش ہی کے اندر بیت المقدس کے مشرقی جانب چلی گئی تھی، اور حضرت مریم کے خالو حضرت زکریا نے اپنے گھر میں ان کے لیے ایک الگ حجرہ بنا کے رکھا تھا۔ جب وہ گھر سے باہر جاتے تو اس کو بند کر کے جاتے تھے، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ اس کو کوئی الگ ایسی جگہ دی جائے جہاں پر وہ آزادی سے آ جا سکے۔ تو بیت المقدس کی مشرقی جانب ایک جگہ چلی گئی، وہاں پہ جب پہنچی تو ان کے پاس میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے، تو اسی کو فرمایا کہ فاتخذت من دونہم حجابا، تو انہوں نے لوگوں کی طرف سے ایک آڑ بنا لی، یعنی پردے میں چلی گئی حضرت مریم۔ فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے ان کے پاس اپنے فرشتے کو بھیجا، یہ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ فتمثل لہا بشرا سویا، تو اس نے مریم کے سامنے ایک تندرست بشر کی شکل اختیار کی، یعنی حضرت مریم کے سامنے جب حضرت جبریل آئے تو انسانی شکل کے اندر، بڑے ہی نورانی شکل کے اندر آئے، اور یہ انسانی شکل میں آنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مریم ان کو دیکھ کر کے خوف زدہ نہ ہوں اور گھبرائے نہیں، اس لیے حضرت جبریل امین ان کے سامنے انسانی شکل کے اندر نمودار ہوئے، اور آنے کے بعد میں کیا بشارت دی؟ آنے کے بعد بشارت دی، اچھا حضرت مریم نے جب دیکھا تو کیا کہا؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم نے کہا میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یعنی حضرت مریم نے جو یہ پناہ کی جو بات کہی، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مریم نے اس شخص کے آنے کی وجہ سے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو تو اسے تو کسی غیر کے پاس میں نہیں جانا چاہیے، اس لیے یہ بات کہی۔ اور ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت مریم یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ تو متقی شخص نہیں ہے، ورنہ ایک اجنبی خاتون کے پاس میں تو نہیں آتا، تو یہاں پر کیوں آیا؟ تو اس طرح سے حضرت مریم نے ان سے خطاب کیا، انہیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت جبریل امین ہیں۔ اور جب حضرت جبریل کو یہ علم ہوا کہ حضرت مریم انہیں اجنبی مرد سمجھ کر کے ان سے خوف کھا رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ تو کیا کہا؟ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، فرشتے نے کہا میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دے دوں۔ آج کل جب ہم کہتے ہیں نا کہ غوث پاک نے
کرم فرمایا بیٹا ہو گیا، خواجہ نے کرم فرمایا بیٹا ہو گیا، تو وہابیہ وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا فتویٰ لگا دیتے ہیں اور ایمان اسے خارج کر دیتے ہیں۔ حضرت جبریل کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں تاکہ ایک پاکیزہ بیٹا دے دوں۔ تو بیٹا دینا یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ بیٹا دیتا ہے، کسی انسان کی طاقت نہیں ہے کہ کسی کو بیٹا دے دے۔ لیکن یہاں پہ حضرت جبریل نے جو یہ کہا کہ میں تمہیں پاکیزہ بیٹا دے دوں، اس کا مطلب یہ تھا کہ حقیقت میں تو بیٹا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ نسبت کسی اور کی طرف کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہم بھی غوث پاک یا خواجہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ بیٹا تو اللہ ہی دینے والا ہے، لیکن اللہ نے ان پیاروں کے صدقے میں ہمیں اولاد عطا فرمائی ہے۔ تو وہی حضرت جبریل نے کہا لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دے دوں۔ اب اس کے بعد میں آگے کیا ہوا؟ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، مریم نے کہا میرے یہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں ہے اور نہ میں بدکار ہوں۔ یعنی اگر شادی ہو جائے تو اولاد ہوگی، یا معاذ اللہ کوئی کسی سے بد فعلی کر لے تو جا کے اولاد ہوگی، تو میں تو اللہ کے فضل سے ستری ہوں، میں نے تو نہ تو کوئی ایسا غلط کام کیا ہے اور نہ میں نے شادی کی ہے، تو مجھ کو بچہ کیسے پیدا ہوگا۔ تو حضرت مریم نے جب آنے والے حضرت جبریل سے یہ گفتگو کی تو آگے پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد میں حضرت جبریل نے کہا قال کذالک، فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا، قال اسی طرح ہوگا، یعنی تمہیں شادی کی بھی ضرورت نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے تمہیں ایسے ہی بیٹا عطا فرما دے گا۔ قال ربک هو علی ہین، آپ کے رب نے فرمایا یہ مجھ پر آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنا دیں، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ بشارت دی کہ اللہ کے حکم سے تمہیں ایسے ہی بیٹا ہوگا۔ اب حضرت جبریل نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری تو وہ پھونک ان کے گریبان سے ان کے رحم تک پہنچی اور انہیں حمل قرار پا گیا۔ حضرت مریم کے حمل اور وضع حمل کی مدت کتنی ہے، یعنی پیٹ میں بچہ کتنے دن تک رہا، اس کے بارے میں بہت ساری روایتیں ہیں۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ 9 گھنٹوں کے اندر بچہ پیدا ہو گیا، اور حضرت سعید بن جبیر نے کہا کہ پورے 9 ماہ لگے، زجاج نے کہا کہ 8 ماہ لگے، اور ایک روایت کے اندر 6 مہینے بھی ہے۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب حضرت جبریل امین نے پھونک ماری تو حمل قرار پایا۔ اب جب حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ہوا تو ان دنوں ان کے ساتھ میں ان کے جو چچیرے بھائی یوسف نجار رہتے تھے، وہ دونوں اس مسجد میں جاتے تھے جو سیون پہاڑ کے پاس تھی، تو اور وہ دونوں اس مسجد کی خدمت کرتے تھے، اور لوگوں کے نزدیک ان دونوں سے زیادہ مسجد کی خدمت اور مسجد میں عبادت کرنے والا کوئی اور تھا نہیں، بہت زیادہ یہ دونوں عابد و زاہد تھے۔ تو سب سے پہلے یوسف نجار جو ان کے چچیرے بھائی تھے، انہوں نے حضرت مریم کے حمل کے بارے میں پتہ لگا تو حیران ہوئے۔ حضرت مریم تو کبھی ان کی نگاہوں کے سامنے سے غائب بھی نہیں ہوئی اور ان کی شادی بھی نہیں ہوئی، تو بچہ کہاں، یہ حمل کہاں سے آ گیا؟ آخر انہوں نے حضرت مریم سے ایک دن کہہ دیا، اے مریم بتاؤ، کیا بغیر بیج ڈالے فصل اگ سکتی ہے؟ اور کیا بغیر بارش کے درخت پیدا ہو سکتا ہے؟ اور کیا بغیر مرد کے بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم نے کہا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے درخت کو پیدا کیا تو اس کو بغیر بیج ہی کے تو پیدا کیا تھا، اور کیا حضرت آدم کو بغیر مرد کے اللہ نے پیدا نہیں کیا؟ جب حضرت مریم نے جواب دیا تو یوسف نجار جو چچیرے بھائی تھے ان کے دل سے شبہ دور ہو گیا، اور چونکہ حمل کی وجہ سے حضرت مریم کمزور بھی ہو گئی تھی اور مشقت کے کام نہیں کر سکتی تھی، جو کام تھا پورا یوسف نجار کرنے لگے۔ اب اس کے بعد میں پھر کیا ہوا، اس کا ذکر ارشاد ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پس مریم کو اس کا حمل ہو گیا اور وہ اس حمل کے ساتھ میں دور جگہ پر چلی گئی۔ فَأَجَاءَهَا النَّقَادُ إِلَى جِذِ النَّخْلَةِ، پھر درد ذے یعنی بچے کے پیدا ہونے کا درد، یہ درد ان کو ایک کھجور کے درخت کی طرف لے گیا۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، انہوں نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔
اب حضرت مریم نے یہ بات کیوں کہی؟ جب حضرت مریم کے شکم سے بچے کے پیدا ہونے کا وقت قریب آیا تو اللہ نے ان کے دل میں یہ ڈال دیا، وہ اپنی قوم کے علاقے سے دور چلی گئی تاکہ لوگ چونکہ طرح طرح کی باتیں کرتے۔ اس سلسلے میں اور دیگر روایات بھی ہیں، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت مریم ایک دور مقام پر تشریف لے گئی تھی۔ جب حضرت مریم کو یہ اطمینان ہو گیا تھا نا کہ حضرت جبریل نے ان کے گریبان میں پھونک ماری جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہو گئی ہیں، تو سب سے پہلے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ یوسف نجار کو یہ بات پتہ چلی تھی۔ اب حمل کے جب آثار نمودار ہوئے تو حضرت مریم کو الہام ہوا کہ اپنی قوم کے علاقے کو چھوڑ کے دور چلی جائے، تو بیت اللحم چلی گئی وہ۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا، درد کی شدت زیادہ ہوئی، تو حضرت مریم کھجور کے ایک سوکھے ہوئے درخت کے پاس آ کر کے بیٹھ گئی۔ اب ایک طرف درد کی شدت تھی، دوسری طرف اور بھی معاملات تھے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد میں پھر کیا ہوگا، تو شدید پریشانی لاحق ہوئی۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں کوئی بھولی بسری ہو جاتی۔ اچھا، یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے حضرت مریم نے یہ بات کیوں کہی؟ تو ایک وجہ اس کی یہ بتائی گئی ہے کہ حضرت مریم کو جب درد ہوا تو درد کی وجہ سے انہیں قیامت کی ہولناکی یاد آئی، اور اللہ کے عذاب کے خوف سے انہوں نے یہ بات کہی۔ جیسے بندہ جب بہت زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کاش میں دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا ہوتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے حضرت مریم نے یہ بات کہی ہو۔ اور یہاں پر ایک چیز یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضرت جبریل نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو میٹھے پانی کا ایک چشمہ نکلا، اور کھجور کا درخت جو تھا وہ بالکل سوکھا تھا، آپ جب پہنچی تو ایک دم تر و تازہ ہو گیا، اور وہ پھل پختہ اور رس والے ہو گئے۔ اب ایک قول یہ ہے کہ اس جگہ ایک خشک نہر تھی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جاری کر دیا تھا، اور کھجور کا درخت شاداب ہو گیا تھا۔ یہاں پہ علماء نے ایک بات کہی ہے کہ حضرت مریم کو جب بچہ پیدا ہونے لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو اللہ نے کھجور کا درخت پاس میں پیدا فرمایا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچے کی پیدائش کی وجہ سے عورت کو جو کمزوری ہوتی ہے اس میں کھجور بڑا فائدہ کرتی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت میں کھجور کا درخت ان کے پاس میں پیدا فرمایا۔ اب اس کے بعد میں پھر کیا ہوا؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، پھر درخت کے نیچے سے ان کو آواز دی آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک نہر جاری کر دی ہے۔ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ، اور آپ اس کھجور کے درخت کو اپنی طرف ہلائیں، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تو آپ کے اوپر تر و تازہ پکی کھجوریں گریں گی۔ یعنی حضرت مریم کو اس وقت یہ بشارت دی۔ اب کس نے کہا یہ؟ یا تو یہ بات کسی فرشتے نے کہی، اور یا پھر یہ بات جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے انہوں نے یہ بات کہی کہ فکر نہ کرو، اور یہ جو نہر اللہ نے جاری کر دی ہے تمہارے لیے اس سے پیو، اور یہ کھجوروں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تر و تازہ کر دیا ہے، اس کو ہلاؤ تو تمہارے اوپر جو ہے وہ تازہ کھجوریں گریں گی۔ اور یہاں پہ ایک بات اور سوچنے کی یہ ہے کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے حضرت مریم کے پاس میں ان کے حجرے میں غیب سے پھل آیا کرتے تھے، تو ان کے پاس پہلے تو بے موسم کے پھل آیا کرتے تھے، اور اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ درخت کو ہلاؤ تو پھل گرے گا۔ اب خود درخت پھل کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ بیان فرمائی گئی کہ پہلے وہ حجرے میں اللہ کے ذکر میں مگن رہتی تھی تو خود پھل آتے تھے، اب چونکہ بچے کی فکر اور دوسری چیزوں کے اندر ان کا ذہن لگ گیا تو اب انہیں یہ حکم دیا گیا کہ اب تم اپنے ہاتھوں سے ہلاؤ تب جا کر کے تمہیں پھل ملے گا۔ تو بندہ جب خدا کی بارگاہ میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے محنت ہی کے اسے عطا فرما دیتا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے کچھ بندے کا دھیان ہٹتا ہے تو پھر بندے کو محنت کر کے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، تو کھاؤ پیو آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، بس تم جب بھی کسی انسان کو دیکھو تو اس سے کہو، کیا کہو؟ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، میں نے رحمان کے لیے منت مانی ہے کہ آج میں ہرگز کسی فَلَن أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ یعنی حضرت مریم کو منع کر دیا گیا کہ جب تم بچہ لے کر کے اپنی قوم میں جاؤ گی
تو لوگ تم سے سوال کریں گے تو تم کچھ بھی جواب مت دینا، اتنا کہہ دینا کہ آج میں نے چپ رہنے کا روزہ رکھا ہے۔ پہلے کی شریعتوں میں چپ رہنے کا روزہ ہوتا تھا، لیکن اب ہماری شریعت کے اندر چپ رہنے کا روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، آپ نے ایک شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا، آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یہ ابو اسرائیل ہیں اور انہوں نے منت مانی ہے کہ وہ کھڑے رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں، اور بات نہیں کریں گے، اور نہ سایہ طلب کریں گے، نہ کسی سے بات کریں گے، اور روزے سے رہیں گے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ بات کرے، سائے میں جائے اور بیٹھے اور اپنا روزہ پورا کرے۔ یعنی کھڑا ہی رہوں گا یہ کوئی منت نہیں ہے کھڑے رہنے کی، منت نیک کام کی ہوا کرتی ہے، کھڑا رہنا یہ کوئی نیک کام نہیں کہ اس کے لیے بندہ الگ سے منت مانے۔ تو پہلے کی شریعتوں میں چپ رہنے کا روزہ ہوتا تھا، لیکن ہماری شریعت کے اندر چپ رہنے کا روزہ نہیں ہے، لہذا اب کوئی اگر جیسے اعتکاف میں کچھ لوگ بیٹھتے ہیں تو چپ رہنے کا روزہ رکھ لیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اعتکاف کی حالت میں اس لیے چپ رہے کہ میں کوئی غلط بات زبان سے نہ نکالوں، چپ رہوں، تو وہ جائز ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ چپ رہنے کا روزہ رکھ لوں یہ جائز نہیں ہے۔ اب اس کے بعد میں حضرت مریم اپنے بچے کو لے کر کے قوم کے پاس آئی تو پھر کیا ہوا اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔